چلو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے پینے کا بیان چل رہا تھا، تقریباً پچھلے سبق میں 11 حدیثیں ہو چکی تھی، آج حدیث نمبر 12۔ صحیح مسلم میں انہی سے یعنی عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے، یعنی بائیں ہاتھ سے نہ تو کسی کو کھانا کھانا ہے اور نہ ہی پانی پینا ہے، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 13۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھائے اور داہنے ہاتھ سے پیے اور داہنے ہاتھ سے لے، یعنی کوئی سامان لینا ہو، کوئی دے تو کسی دوسرے سے کوئی سامان لو تو داہنے ہاتھ سے لو، داہنے ہاتھ سے لے اور داہنے ہاتھ سے دے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی سامان کسی سے لینا ہے تو آپ اس کو داہنے ہاتھ سے لیں، اگر آپ کسی کو کوئی سامان دے رہے ہیں تو داہنے ہاتھ سے دیں، جیسے کھانا دے رہے ہیں، روٹی دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، کچھ بھی اگر کوئی سامان کسی کو دے رہے ہیں تب بھی آپ داہنے ہاتھ سے ہی دیں، کیونکہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے اور بائیں سے لیتا ہے اور بائیں سے دیتا ہے۔ یعنی بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، کوئی سامان لینا یا کوئی سامان دینا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، انسان کا طریقہ نہیں۔ انسانوں کو چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے کھائے، داہنے ہاتھ سے پیے، داہنے ہاتھ سے کوئی سامان لے اور داہنے ہاتھ سے دوسرے کو کوئی سامان دے۔ حدیث نمبر 14۔ ابن النجار نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ 3 انگلیوں سے، 3 انگلیاں کون کون سی رہیں گی؟ ایک تو انگوٹھا رہے گا، دوسرا شہادت والی انگلی اور تیسری بیچ والی انگلی۔ ان 3 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے جو پیارے نبی رہتے تھے وہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے نوالا جو ہے چھوٹا رہتا تھا، اور جب نوالا چھوٹا رہے گا تو قاعدے سے چبا کر کے کھائیں گے، جب قاعدے سے چبا کر کے کھائیں گے تو جلدی ہضم ہوگا، وہ جب جلدی ہضم ہوگا تو صحت برقرار رہے گی، صحت صحیح رہے گی تو اچھے سے عبادت کریں گے۔ یہ اور حکیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ اعراب یعنی گنواروں کا طریقہ ہے، 5 انگلیوں سے کھانا۔ اب کچھ کہیں پڑھے لکھے میجارٹی ہوتی ہے تو بڑے اسٹائل سے فیشنیبل طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، اور جو گاؤں دیہات کے کچھ بجر دیہات کے لوگ رہتے ہیں ان کو دیکھو ویسے سانے مار کھا کے چلا دیتے ہیں۔ تو ہر جگہ کا اپنا اپنا طریقہ رہتا ہے، تو اسی لیے حدیث پاک میں بتایا کہ 3 انگلیوں سے کھانا یہ سنت طریقہ ہے، اور 5 انگلیوں سے کھانا یہ گنواروں کا طریقہ ہے۔ خیر یہ اس وقت رہا ہوگا، اب تو یہ کیا کہتے 5 انگلیوں سے کھانا یہ ایک عام سی چیز ہو گئی ہے، تو اب ان کو گنوار نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 15۔ صحیح مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور پونچھنے سے پہلے ہاتھ چاٹ لیتے، یعنی 3 انگلیوں سے آپ کھانا کھاتے تھے اور ہاتھ پونچھنے سے پہلے قاعدے سے اس کو چاٹ لیتے تھے، ہاتھ صاف کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو دھلتے پونچھتے تھے۔ حدیث نمبر 16۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا، یعنی آپ کھانا کھائیں تو انگلیاں بھی چاٹیں اور وہ برتن بھی چاٹیں جس میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ کھانا ہمارے جسم کو لگتا ہے اور ہماری بھوک ختم کرتا ہے۔
لیکن ہمیں کیا پورے کھانے میں برکت رہتی ہے تو یہ پتہ نہیں ہے. کھانے میں برکت رہتی ہے اتنا پتہ ہے، لیکن کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، کون سے دانے میں برکت ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اسی وجہ سے پلیٹ کا پورا کھانا کھانا چاہیے اور ایک ایک انگلی چاٹ لینا چاہیے. تو ہو سکتا ہے اس کھانے میں برکت ہو جو ہم نے پلیٹ میں چھوڑ دیا ہے، یا انگلی اس کھانے میں برکت ہو جو ہماری انگلی میں لگا ہوا ہے اور ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں بیسن میں دھو ڈالا جا کر کے، تو برکت والا کھانا تو ہم نے دھو ہی دیا. اب اس کے بعد اگر ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے یا ہماری صحت نہیں بڑھ رہی ہے تو اس میں کھانے کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے. یا جو لوگ پلیٹوں میں کھانا بچاتے ہوں، آپ ان کی جسمانی ساخت یا ان کی جسمانی حیت کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے کھانا انہوں نے برباد کیا ہے، کھانے نے ان کو بھی ویسے ہی برباد کیا ہے اور ان کی بربادی کا کوئی سبب نہیں ہے. صحیح حدیث نمبر 17 صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ کو نہ پوچھے، یعنی چاٹنے سے پہلے. کھانے کے بعد ہاتھ کو نہ پوچھے جب تک چاٹ نہ لے یا دوسرے کو چٹا نہ دے. سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ صاف ہونا چاہیے، کھانا ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. یا تو آپ خود چاٹ لیں یا کوئی دوسرا چاٹنے والا ہو تو چٹا دیں اس کو، یعنی ایسے شخص کو چٹا دے جو کراہت یعنی جو ناپسند اور نفرت نہ کرتا ہو. مثلا تلامذہ مریدین، تلامذہ بولے تو شاگرد لوگ،